آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه ركعتان وتمتعه فيها طويلا خانواد تطہیر پہ صلوات بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم کالا کالا سید الثقلین الحسین منی وعلا من الحسین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ناود علیہ مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سے ینجلی بے علی جان بے علی جان بے علی جان بے علی آل محمد کا مقام ذہنوں میں جتنا بلند ہے اتنی بلند صلوات اجازت ہے جی جڑے پیچھے سردار بیٹھو اجازت ہے جی تھوڑا سر نال جو بول رہے ہو زبان نال بولو اجازت ہے مالک سلام بسم اللہ بزرگو مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے دعا ہے مالک کائنات بانیان کا یہ پرخلوص اہتمام 5/12/14 کا کریم اللہ اپنے عظیم کریم دربار میں قبول و منظور فرمائے آپ سب کی تشریف آوری کا مالک آپ کو بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے آمین سارے کہا کرو چونکہ آپ کا آمین کہنا بڑا ضروری ہے آپ کے اور میرے چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں ہمارا ماننے والا ہمارا عزادار ہمارا ماتمی کسی منافق کے جنازے میں نہ جائے کسی بندے نے سوال کر دیا بادشاہ کیوں مولا مسکرا کے فرماتے ہیں ہمارا ماننے والا ہمارا عزادار ہمارا ماتمی جب کسی منافق کے جنازے میں جا کے آمین کہتا ہے تو ہم 14 کو جنت دینی پڑ جاتی ہے مہربانی کیجیے گا سارے آمین کیجیے گا میرے مالک میرے خالق بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے عزادار ہیں عقیل عباس مالک انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے پردیس میں ملنگ ہے جو پریشان ہے مالک ان کی پریشانیاں دور فرمائے میرے مالک جو آمین نہیں کہہ رہے انہیں آمین کہنے کی توفیق عطا فرمائے میرے مالک میرے خالق تیرے دربار میں ایک ہی التجا ہے قرض سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے واجب سمجھ کے نہیں واجب سمجھ کے ہر بندہ آمین کہے گا میرے مالک میرے خالق ہم وارث کے ہوتے بے وارث ہو گئے ہمارے باہرویں ہادی کا جلد از جلد ظہور فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود اتنا خوبصورت پڑھو کہ مجلس جنت محسوس ہونے لگے اللہ تھوڑی بیس کھولے آ جائے بالکل ویسے تو میرا دوسرا چانس ہے اس بارگاہ میں لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا پہلے ہی چانس ہے چونکہ جب میں پہلی دفعہ آیا تھا تو ٹائم بہت شارٹ تھا ذاکرین کی فہرست زیادہ تھی آج بھی کچھ اسی طرح سلسلہ کار ہے میں شکر گزار ہوں ارسلان بھائی کا میں نے انہیں منت کی کہ آگے جا کے 1-2 جگہ بھی ڈیوٹی کرنی انہوں نے مجھے ٹائم دے دیا اب میرا مائنڈ یہ ہے کہ میں بولتا ہوں تو آپ بولتے آئیے گا تاکہ جلدی جلدی میں پڑھ جاؤں میرے بعد عزت دار مولا دمدا خان تشریف فرمان انہوں بھی پڑھنا ہے جنہ کول ہاتھ ہے وہ ہاتھ بلند کرے جے جنہ کول زبان ہے وہ زبان نال گل کرے جے پہلی گل میں کرن لگا ممبر والوں سے لے کر وہ آخری علی والے تک پہلی بات سے مجھے پتہ چلے گا جناب کا معیار سماعت کتنا بلند ہے جناب کس معیار کے مالک ہیں خدا کا نام جو دنیا میں عام کرتا ہے
تھوڑا ہاتھ کھولی گیا مہربانی اجنو آ کڑی لگ جائے نا انہوں آ چنگی نہیں لگتی ہاتھ ہیں تو بلند کرے جو پیچھے بیٹھے ہو ضروری نہیں ہے انہوں نے حق یہ بولن تسی بھی حسین بادشاہ تے کچھ لگتے ہو تو بولیا ضرور خدا کا نام جو بسم اللہ دنیا میں عام کرتا ہے لالا جی فرنٹ پہ بیٹھے تو زینت بننا چاہیے مجلس کی جو فرنٹ پہ بیٹھے ہو آپ کا ساتھ چاہیے خدا کا نام جو دنیا میں عام کرتا ہے میں بھولا نہیں تیری توجہ چاہ رہا ہوں خدا کا نام جو دنیا میں عام کرتا ہے حسین وہ جسے خالق سلام کرتا ہے اس ہاتھ نما ویکھنا جڑا ہے حسین دا تے بلند نہیں ہویا نا 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 کلے والے ہوئے معیار ہی نہیں تو جس معیار دے مالک ہو اس معیار تے ہو تاکہ میں تھوڑے ٹائم میں زیادہ قرآن پڑھ جاؤں خدا کا نام جو دنیا میں عام کرتا ہے خدا کا نام جو چاچا جان فیصلہ کیجیے گا میں چوتھی سطر پڑھ کے قلعہ دیدار سنگھ کا معیار سماعت دیکھوں گا ارسلان جی کس معیار پہ یہ بولتے ہیں اور کس معیار کے مالک ہیں آپ کو پتہ ہے جگنے کے ماحول کا کیا ماحول تھا میں وہی بات کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا قلعے میں منظر کیا بنے گا خدا کا نام جو دنیا میں عام کرتا ہے چوتھی سطر تھا ہر جی گجرانے تک دعا دیو گے تو پھر بھی تھوڑی یہ خدا کا نام جو دنیا میں عام کرتا ہے حسین وہ جسے خالق سلام کرتا ہے پڑھا حسین کے سر میں قرآن حیرت ہے بدن بغیر تو اللہ کا نام کرتا صدقے جاوا ہاتھ اچھے کرو بولو حیدری یہ معیار اینڈ بول دیو تھوڑا جا تاکہ میں جلدی جلدی پڑھ جاؤں ہاں پڑھا حسین کے سر میں قرآن حیرت ہے بدن بغیر تو اللہ کلام کرتا ہے چاچا جی میں ذاکر کرامت دا پتر ہوں فیصلہ آباد والے ہاں تے میں تمہیں پچھان گیا تسی نہیں مجھے پچھانے 4:17 میں تھوڑی نظر کرنے لگا تسی جانو تھوڑا مجمع جانے مہمان مہمان نواز لوگ ہو جڑے میرا حق بڑے میں دینا داد مجھے زیادہ چاہیے نہیں کم پہ میں راضی نہیں ہوتا اب منت ہوگی آپ تھوڑی دیر میری طرف دیکھو تاکہ میں جناب کا معیار سماعت وہاں لے کر چلا جاؤں جہاں جانے کا حق ہے بدن بغیر تو اللہ بدن بغیر تو اللہ بولو تھوڑا روزہ ہے بدن بغیر تو اللہ کلام کرتا ہے خدا کے ہوتے ہوئے خدا کے جوانوں بولے جی خدا کے ہوتے ہوئے دین محمد شبیر سے جینے کی دعا مانگ رہا ہے اور جیو ارسلان سلام ہے یاد تھوڑے مجمع رو کیا معیار نادا خدا کے ہوتے ہوئے دین محمد فرینڈ والو تم میرا ساتھ دو گے تو پچھلے بولے گے تم بولو گے تو وہ بولتے ہیں گے خدا کے ہوتے ہوئے دین محمد خدا کے ہوتے ہوئے ایتھے بھی آگے بندہ پریشانی چ بیٹھا رہے تو پھر مجلس حسین چون کا فائدہ کوئی نہیں سر چاوی تے گل سنی خدا کے ہوتے ہوئے دین محمد شبیر سے جینے کی میں دکھ لگے گا اس بندے پر جس کی معاشیہ تھی اور وہ نہ بولا سر اٹھا چلا سن خدا کے ہوتے ہوئے دین محمد شبیر سے جینے کی دعا مانگ رہا ہے بندے تو صدا مانگتے رہتے ہیں خدا سے کربل میں تو بندے سے خدا مانگ رہا اللہ حد تھا دی خیر ہوئے اے ہاتھ امام حسین دے قدمہ نال محسون بھائی ہاں بس اینا کو بول جاؤں میں بسم اللہ کرا چاہتا آگ سیدہ آپ کو سلامت رکھے 4 مصرے اوکھے پڑھ لوں آج ساتھ دیں دے ہو جی پڑھ لوں میں جناب جڑے پیچھے بیٹھے ہو موضوع پسند ہون دیا کہ بدل دو بولو تو صحیح یار علی علی بول دے سونے لگ دے ہاں چلو میں تمہاری محبت کے لیے 4 مصرے پڑھتا ہوں اللہ کرے میں سمجھا لوں اور جناب کو بات سمجھ میں آ جائے چونکہ گل تھوڑے ہے ہی تھوڑے معیار دی ہے ہی تھوڑے مزاج دی ایتھے ضائع ہونی ہے میں مسکین کرنی کتھے کون ہے حسین کس ہستی کو حسین کہا جاتا ہے لالا جی مجھے
مومن بیٹھے ہوئے یہ سارے مل کے نعرے لگائے نا تو کم از کم کم از کم کم از کم گجرانوالہ تک پتہ چلتا ہے کہ علی والے مل کے علی بادشاہ کو یاد کر رہے ہیں جس کے اندر حسین ہے وہ بولے دوسرے کی اپنی مرضی حسین کس بادشاہ کو کہتے ہیں حسین کس شہنشاہ کو کہتے ہیں تم سے شکست خوردہ ہے تقدیر بس کرو لالا چوتھی سطر رہا ہو گئی میں دکھ رہا ہے قلعے دی سرزمین وچ میری گل رہا ہو گئی تم سے شکست خوردہ ہے تقدیر بس کرو بس لے کے ممکنات کی جاگیر بس کرو توحید پہ شبیر نے اتنے کرم کیے کہنا پڑا خدا کو بھی شبیر بس کر او آخری حد نو سلام ہے جوگ جوگ جی وہ پورا محلہ حیدریہ سنے ہائے نبی جی وہ سارے مل کے بھائی تھوڑی زندگی ہوئے لالا جی تسی نعرہ نہ لاتے میں گل نہیں سی کرنی تسی نعرہ ایڈا سونا لایا میں تو انہوں ہدیہ کرنا تسی جانو تو اڈا مجمع جانے کون ہے حسین میں جگر نکال کے ارسلان ممبر پہ رکھ رہا ہوں تو جان تیرا مجمع جانے مجھے نہیں پتا قلعہ دیدار سنگھ میں کون بندہ حسین کو کس معیار پہ مانتا ہے بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین ہے بندہ عقیل میں چوتھی صدر بنا ایک بڑی پورا مجمع نہیں مجھے پتا لگے کیڑا کھلے ہے کہ کیڑا کھلی گیا ہے بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو پروردگار کہتا ہے لبیک لوگ وہ تواڈی زندگی ہوئے تسی جگ جگ جیو ہاں چاچا خالد جی جیو پہ ہاتھ اونچے 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 ہائے نبی تمہیں کیا پتا حسین کو تمہیں علم ہی نہیں حسین کو اللہ کی پوری کائنات میں واحد کاریگر ہے حسین قلعہ والوں جس کے پاس عجیب سانچہ ہے وہ بندے کو لے کر اس سانچے میں ڈالتا ہے علیہ السلام کر کے باہر نکال دیتا ہے اپنے آپ چ نہیں داد دینی گل میں کرا تو میرے نال گل کہ اکھیا میں عید کا سارے بولو عید کا دن تھا دونوں شہزادے چلتے چلتے ماں کے پاس آئے اماں مبارک میرے لال خیر مبارک اماں آج عید ہے ہاں میرے لال اماں ہمارے کپڑے مولا دی قسم تسی چپ بھی سونے لگن دے لیکن یار تھوڑی جی مسکراہٹ لے آؤ چہرے تھے میں تھوڑے امام دا ذکر پہ کرنا اماں ہاں یاد رکھنا تم یہاں آئے نہیں ہو بلائے گئے پہلا بیٹھے نہیں ہو بٹھائے گئے ناز کیا کرو اپنے آپ پر فخر کیا کرو اپنے آپ پر چوک میں کھڑے ہو کر سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کرو ہم حسینی ہیں ہاں مولا قسم کیوں تم پر حسین نے ناز کیا ہے اچھا ہونا مزے والی گل ہے جڑے بولن دے وہ تھوڑتے بھی حسین ناز کیتا ہے جڑے نہیں بولن دے تھوڑتے بھی حسین ناز کیتا ہے جڑے انجن جی کری ہوندے ہو تھوڑتے بھی حسین ناز کیتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے اکبر جعفری کہاں ناز کیا حسین 9 لاکھ کے سامنے کھڑے ہو کر حسین فرماتے ہو جاہلو تم نے کیا سمجھا ہے حسین مٹ جائے گا تمہیں کیا لگتا ہے حسین ختم ہو جائے گا 9 لاکھ میں سے گلانتی کہتے ہیں حسین اب تیرا رات تو کوئی بھی نہیں تو تیرا نام لینے والا کون ہے قلعہ دیدار سنگھ کا غیرت مند مجمع اس وقت حسین تم پہ ناز کر کے کہتے ہیں یاد رکھو یہ دہ جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے اس بندے دے ہاتھ کا فائدہ کوئی نہیں جڑا ہاتھ ہے علی دا تے علی دیا پتروں سلامی نہیں پہ کرتا حسین فرماتے یہ تہ جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے زمین پہ ماتم فضا میں نوحے رہے گی ہر چیز سنگ میرے حسین کہتے ہیں میں صبر سے ظلم کو کچل دوں یہی ہے انداز جنگ میرے
سنو کہ تم جیتے جی مرو گے، جیئیں گے مر کر ملنگ میرے، او میں صدقے، او میں صدقے، مل کے آئے ناری، او پچھوں نعرہ آوے تھے پھر سوا دیا اگلے بول پر جی میں آئے ناری زندگی ہوئے تا ہر چیز 6ویں سطر تک فیصلہ کرے جے فیصلہ بات یا کے لنگے یا کلے والے قمر صاحب کے لنگے یہ تے ہے جب تک رہے گی دنیا میرا میرے حسین فرماتے ہیں زمین پہ ماتم فضا میں نو رہے گی ہر چیز سنگ میرے حسین فرماتے ہیں میں صبر سے ظلم کو کچل دوں یہی ہے انداز جنگ میرے سنو کہ تم جیتے جی مرو گے جیئیں کہ مر کر ملنگ میرے حسین فرماتے ہیں صبح محشر تک یاد رکھنا میرے عدو کو خدا کے گھر میں جب موت آئی یزید ہوگا میرا عزادار اپنے گھر میں بھی مر گیا تو شہید او میں صدقے او میں صدقے حیدری انج نہ سواد چو گرمی دا موسم ہے دل لگتا ہے ہاں چلو تیری محبت کے لیے میں 6 مصرے اور پڑھتا ہوں تاکہ تیرا معیار مزید تیار ہو جائے میں جو بات تم تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ پہنچاؤں سلام راضی رہنا زندگی باقی انشاءاللہ 2 سفر تک جیے تو اسی بارگاہ میں بھائی ارسلان کے ہاں میرا بھائی ہے میں بانی مجلس ہوں صبح 10 بجے آؤں گا اور جب تک بھائی کہیں گے تب تک بیٹھا رہوں گا جب یہ کہیں گے تب پڑھوں گا بات کی سمجھ آ رہی ہے جوانوں ہوں میں جڑے نہیں نہ بولن دے تھوڑا نہ گل کرنے لگا نولاک کی طرف دیکھ کر حسین فرماتے ہوئے تم نے مجھے تنہا سمجھا میں صدقے جاوا میں پڑھنے لگا چاچا جی مصحف پڑھا لو راج کے مصحف پڑھنے درود پڑھو ایک باری سارے دل میرا بھی یہی سی میں مصحف پڑھا میرا دل بھی یہی سی میں مصحف پڑھا میرے بزرگاں حکم بھی کر دیتا ہے مصحف دے دین نے تے رج کے پڑھئے کرتے ہیں بے کسوں کو پریشان عید پہ میں کیا کرتے ہیں بے کسوں کو پریشان عید پہ ہوتا ہے گھر بطول کا ویران عید پہ امیر ہے نا وہ بندہ زمینہ ہونا ہے جسائے بھی نہیں کی تھی ایسے کسی نبی کے بیٹوں کو مسلمانوں نے نہیں مارا جیسے علی کی بیٹیوں کو مارا چل تجھے مصائب سے عشق میں کافی دیر سے سن رہا ہوں جو ذاکر بھی پڑھ رہا ہے تم شخصیت پرست لوگ نہیں ہو ذکر پرست لوگ ہو ذکر سن کے روتے ہو ذکر پہ بولتے ہو جب شادی ہوئی نا حسین بادشاہ کی علی اصغر کی ماں سے امراء القیس چلتا چلتا علی امیر کے قریب آ کر کہتے بادشاہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میں دیکھنا تو کتنا کو ادب سننا ہے امام فرماتے امراء القیس سوال کر میں علی ہوں امراء القیس قدموں پہ ہاتھ رکھی کہتا ہے بادشاہ میں نے اپنی رباب کو جب دیکھا ہے نا مصلی پہ دیکھا ہے میں نے رباب کو جب دیکھا ہے نا مصلی پہ دیکھا ہے بادشاہ میری بیٹی کا خیال رکھنا علی رو کے کہتے ہیں جب تک میری زینب پردے میں رہی نا ہائے 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 دھیا دے پردے نصیب ہونے جب تک میری زینب پردے میری ماں بہنوں تمہارے حصے کا مصائب پڑھ رہا ہوں تمہارے درمیان علی کی زخمی بیٹی آ کے بیٹھی ہوئی ہے تم ضرور پرسا دینا جوانوں کی اپنی مرضی جب تک میری زینب پردے میں رہی نا میں وعدہ کرتا ہوں تیری رباب پردے میں رہے گی بات مختصر کروں ڈولی اٹھائی ارسلان چلتے چلتے دہلیز سیدہ پہ ڈولی پہنچی اچانک رو کے جناب رباب فرماتی امم فضا اصغر کی ماں کی سنت ہے سر پہ باتم کرنا ہائے تیرے بس میں ہے ہائے ضرور کرنا اماں جی کرے فضا اماں مجھے جنت کی خوشبو کیوں آ رہی ہے
बीबी कहती रबाब सच कह रही है, वो सामने मोहम्मद की बेटी का दरवाज़ा है, इसलिए तुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। बीबी कहती जल्दी करो, डोली रोको, मुझे डोली से उतारो। उतार जी, अल्लाह जाने मैं पढ़ना के वे बंदे और सुनना के वे माफ़ी मांगे वो बंदा मोहम्मद की बेटी से जो हाय न कर सके। डोली रुकी, असगर की माँ डोली से उतरी, चलती चलती दहलीज बतूल पे आके माथा दहलीज पे रख के हाथ बांध के कहती दहलीज बतूल गवा लेना, मैं मालकन बन के नहीं, मैं नौकरानी बन के आई हूँ, मैं कनीजी करने के लिए आई हूँ। चाचा जी अल्लाह करे बंदे समझ जाए, दिल दुख जाए, मुझे माफ करना। पहला कदम रखा असगर की माँ ने अंदर, बीबी की नजर दो बीबियों पे गई। लोग कहती अम्मा फिजा ये मस्तूर कौन है? फिजा कहती बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हुसैन की बड़ी बहन ज़ैनब है, ये हुसैन की छोटी बहन कलसूम है। ताहर अल्लाह करे मैं समझा लगा, ये हुसैन की बड़ी बहन ज़ैनब है, ये हुसैन की छोटी बहन कलसूम है। बीबी हाथ बांध के कहती अम्मा हुसैन की बहन है, हुसैन से नाराज है। बीबी कहती नहीं नाराज तो नहीं, सवाल क्यों कर रही है? और कहती अम्मा जब भाइयों की बारात जाती है ना, बहनें साथ जाती है, कोई कहती है मैं सेहरा बांधूंगी, कोई कहती है मैं गाना बांधूंगी, कोई कहती है मैं पल्लू बांधूंगी। अम्मा अजीब बहनें हैं। हुसैन जैसे माफी मांगे वो बंदा जो हाय ना कर सके, हुसैन जैसे बादशाह की बहनें और हुसैन की बारात के साथ नहीं गई। मातम करके कहती रबाब हमारी मजबूरी बात करी। अम्मा कैसी मजबूरी? बीबी रोटी कहती रबाब हमारी मजबूरी ये है, हमारी ज़ैनब को चलना नहीं आता। रबाब मेरी ज़ैनब मातम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी रबाब चलने की आती नहीं। ये वो बहू है अली की, जिसके कमरे के रोशनदान अली खुद बंद करते थे। मेरी रबाब को गर्म हवा न लग जाए। अल्लाह अकबर। 28 रजब को चाचू जुमले ही होंगे, 28 रजब को जिंदा बेटी अली की मर के निकली है घर से। मैं बात मुख्तसर करूँ, 2 मुहर्रम को करबला है। चाचा धियाँ तो पढ़ते नसीब होन, किस रंग चाहे पे करते हो। जवान वैसे तो रोंदे नहीं, जो रोना शुरू कर दें तो 40-40 साल फोन होते। कुछ पता नहीं किसके कांधे के साथ सैयदुल साजिदीन बैठे हो। मेरे इमाम को पुरसा ज़रूर देना। 28 रजब को वतन छोड़ा, असगर की माँ ने वतन छोड़ा, 2 मुहर्रम को करबला आ गए। अली की इज्जत की कसम, ये वो बहू है अली की जिसको अली सारी जिंदगी कहते रहे रबाब कुछ मांग मैं अली अता करूँ। रोकी कहती मौला जिसे हुसैन जैसा वारिस मिल जाए उसे और क्या चाहिए। अली के बाद सारी जिंदगी हसन कहते रहे रबाब कुछ मांग भर जाई मैं तुझे अता करूँ। रोकी कहती मौला मुझे कुछ नहीं चाहिए। 28 रजब को ताहर अब्बास वतन छोड़ा, हुसैन कहते रहे रबाब कुछ मांग मौला मुझे कुछ नहीं चाहिए। 2 मुहर्रम को करबलाए, हुसैन कहते रहे रबाब कुछ मांग मौला कुछ नहीं चाहिए। नहीं सीना दुखता मातमी जो है हल्के का उसको दावत दे रहा है जाफरी। 3 मुहर्रम को हुसैन कहते रहे रबाब कुछ मांग मौला कुछ नहीं चाहिए। 7 मुहर्रम को पानी बंद हो गया, हुसैन कहते रहे रबाब कुछ मांग मौला कुछ नहीं चाहिए। 8 मुहर्रम का दिन गुजरा, रबाब कुछ मांग मौला कुछ नहीं चाहिए। 10 मुहर्रम को मौत का बाजार गर्म हुआ, मिंबर रसूल की कसम अकबर गया, हुसैन कहते रहे रबाब कुछ मांग मौला कुछ नहीं चाहिए। कासिम गया, रबाब कुछ मांग मौला कुछ नहीं चाहिए। गाजी पर चला गया, रबाब कुछ मांग मौला कुछ नहीं चाहिए। आंखों के सामने लाल करबला में शहीद हो गया, रबाब कुछ मांग मौला कुछ नहीं चाहिए। 70 कदम पे वारिस हुसैन सिपा होता रहा और कहता रहा रबाब कुछ मांग ले मौला कुछ नहीं चाहिए। नहीं कर सकता है कि माफी जरूर मांगना मोहम्मद की बेटी से। 10 मुहर्रम के बाद शाम के हर मोड़ पे सज्जाद के तरह अम्मा कुछ मांग मेरा लाल कुछ नहीं चाहिए। हर बाजार में सज्जाद के तरह अम्मा कुछ मांग सज्जाद कुछ नहीं चाहिए। किला का खैर मजमा मिंबर रसूल की कसम है अचानक हलब का बाजार आ गया। असगर की मांग के कदम रुक गए, रोक गई सज्जाद मेरे करीब, सज्जाद करीब आ गया। लोग कहती मुझे ये बता
پوچھنے آیا ہے، میں نے مانگا تو نہیں، اماں کچھ نہیں مانگا۔ رو کے کہتی سجاد اگر آج مانگوں مجھے عطا کرے گا؟ امام کہتے اماں سوچ کے مانگنا، مدینہ نہیں حلب کے جنگل میں سجاد بھٹیوں کے ساتھ قیدی بن کے آ گیا۔ رو کے کہتی یار کچھ نہیں، ان لاٹھیوں کو کہے مجھے ایک چادر دے دے، وہ سامنے میرے بھائیوں کی جاگیر اور میرے باپ کی حویلی۔ نہیں آتا ماتم، نہیں آتا ماتم، معافی مانگو بندہ بطول سے جو ہے بھی نہ کر سکے۔ جلدی سے 4 سالہ بطول کری بھائی۔ اماں وہ سامنے کس کی حویلی؟ روکی کہتی میری بیٹی وہ تیری نانی کی حویلی ہے۔ کہتی اماں اجازت ہے میں نانی سے ملوں؟ بی بی کہتی جا کر کے ملنے دیتا ہے تو۔ 4 سالہ بچی، ذاکر کے پاس لفظ ہوتے ہیں پتھر نہیں، اس انداز سے رسیوں میں قید، گردن کی رسی ہاتھوں کے ساتھ بدی، رخسار پھٹے ہوئے، سر سے خون بہ رہا تھا، معصومہ چلتی چلتی دروازے پہ روتی روتی زمین پہ بیٹھی، پہلا استغاثہ کیا، ہے کوئی جو مجھ اللہ ناسن کی مدد کرے، ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے۔ لالا طاہر مسلح پہ بیٹھی تھی، جناب رباب کی ماں بی بی ہند خاتون ماتم کر کے قریب ہو کہتی جلدی قریب آؤ، دروازے پہ جاؤ، کوئی سوالہ نہیں ہوئی ہے، اور وہ جو مانگی اسے دیر ضرور دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اور وجہ یہ ہے جب وہ سوال کرتی ہے مجھے یوں لگتا ہے میری رباب مانگنے کے لیے آ گئی، جو مانگے اسے دینا ضرور۔ ممبر رسول کی قسم 12 کنیزیں دروازے پہ آئی، 8 کنیزیں وہاں خش کر گئی، 4 کنیزیں بھاگتی قریب آ کر ہاتھ باندھ کے کہتی بی بی ہند خاتون ایک دفعہ دروازے پہ آؤ، اسے کچھ دے نہ دے اسے دیکھ ضرور۔ رو کے کہتی کیا دکھانا چاہتی ہو؟ رو کے کہتی 4 سال کی بچی ہے جس کے رخسار پھٹے ہوئے، جس کا سر پھٹا ہوا ہے، جلدی سے قریب آئے، سینے سے لگا کے کہتی مجھے اپنا نام بتا۔ بی بی کہتی نام کو چھوڑ، پہلے یہ بتا یہ جھولا کس کے لیے بنوا کے رکھا ہوا ہے؟ بی بی کہتی اللہ نے میری بیٹی کو ایک بیٹا عطا کیا ہے، جب جواب اصغر کو لائے گی میں اس جھولے میں لٹاؤں گی۔ روکی کہتی نانی جھولے کو چھوڑ، اور تیری رباب قیدر بن گئی اور تیرا اصغر مارا گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ، محمد کی بیٹی تیری ہائے قبول کر۔ آخری جملہ اصلا راضی رہنا یا آخری جملہ، ماتم کر کے کہتی میری بیٹی اور بازار میں قیدی، نواسی کو سینے سے لگا۔ آخری جملہ جو ماتم نہ کر سکے معافی مانگے، جسے ماتم کرنا آتا ہے وہ سینہ پیارا نہیں کرے۔ اصغر کی ماں کی سنت ہے سر پہ ماتم کرنا۔ نواسی کو گودی میں اٹھا کے بی بی چلتی چلتی بازار میں آگے کہتی بتانا میری رباب کہاں ہے، بتانا میری رباب کہاں ہے۔ اللہ کرے کہ کوئی بیٹی اجڑ کے اپنے مائکے وطن نہ آ جائے۔ ممبر رسول کی قسم اس رباب نے پریشان زلفیں آ جائیں، رو کی کہتی اماں مجھے پہچان، تیری رباب یہاں ہے۔ رباب کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھی، سر بنا چادر کے دیکھا۔ ممبر رسول کی قسم ماتم کر کے کہتی آج کوئی علی کی بیٹی ہوتی میں اس پہ یہ سوال کرتی، میری بیٹی کا رشتہ اس لیے لیا تھا اسے بازاروں میں قیدی بنا کر لانا تھا، علی کی بیٹی کی چیخ نکلی، اللہ کی کہتی ہے رباب کی ماں مجھے دیکھ، میں زینب قیدر بن گئی، او میرا غازی مارا گیا، او میرا اکبر۔ اللہ اللہ